1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں۔ جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے۔ خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہے، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس۔ یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ یہ تین قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ دو قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا، انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے، ہم چار قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں۔ نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہے، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو، اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، ٹائلیں لگی ہوئی ہوں اور فانوس لگے ہوئے ہوں۔ لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا۔ بالآخر پٹا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا، وہ غالب آ جائے گی، لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی، اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو نا، اس کو جاگنے دو، بول تو نہیں سوئے گا، دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر، کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ ضرورت ہے، نہیں تو مرے گا، نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے، حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا، اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ
سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی بھائی، یہ تمہاری خواہش بھی نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اگلے مہینے ہم سوئیں گے، اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا، جسمانی خواہشات، ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی؟ روٹی دو، کھانا دو، کہے گی نا، خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی؟ روٹی کھانا، روٹی کھانا، چاول سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا، مسلسل یہ ٹینشن ہے، اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے، جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں، دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے، مسلسل پانی باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں، اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں، جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے. جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں، کافی، تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے، پیاس بجھا دیتی ہے اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی. تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا، کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا، تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں، کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے، ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ بھائی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے، تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ. تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے، یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے. سمجھتے نہیں. جیسے ایک ہوتی ہے کیفین، ایک ہوتی ہے نکوٹین. نکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں، تمباکو میں، وہ ذرا اوپر کی چیز ہے، کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے. وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نکوٹین ہے، تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے. چائے ذرا کمزور چیز ہے اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے، اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا، سگریٹ پیتا تھا نا، اتنا باریک، اس کی شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا دھواں نکلے گا، یہ رسک نہیں لینا آپ. ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو اور سگریٹ کے کس طرح سے پھونک رہے ہو تو جو اندر جا رہا ہے، جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے، نشہ یہ بن جاتا ہے، یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے. یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. روٹی کی ضرورت رکھی، پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں. ہم نے کیا کیا؟ سگریٹ پی پی کے، دن میں 5-5 6-6 کپ کافیوں کے پی پی کے اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا؟ خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو، سگریٹ والوں کو دیکھ لو، افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں، وہ کہاں لپکتے ہیں؟ سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں. بٹ کتنی بڑی نحوست ہے یار، ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ، مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پی تھی چھپ کے. وہ بھی ایسے کہ ہمارے رشتے کے تایا لگتے تھے، وہ پیتے تھے، رشتے کے تایا، دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے، اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی. تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چکھ کے دیکھو نا. تو ایک کش لگایا ہے، وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے
کہ اللہ کا بڑا فضل. شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا, تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے. یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے. یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو, سمجھتے ہو. پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پلاؤ گے تو کم, زیادہ پلاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے, لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں, بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے, اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا, دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے, اس کو مزید چاہیے. تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو, اچھا ہے, کیا خیال ہے, شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا, کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں, جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہی 3 چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو 4 چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو, جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا, تو ان میں سے 3 اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں, پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے, لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج, قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو, اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ, اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے, لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا, نیند پہ, تو کیا ہوتا, لوگ مغرب کے بعد سوتے ہیں, وہ فجر میں اٹھتے ہیں, کیا خیال ہے, تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا, جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی ہے, آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے آپ کی, کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی. یا پھر لوگ کیا کرتے, اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے, تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے, تو مغرب سے کھانا شروع کرو, سحری تک نان اسٹاپ, اور کھاتے ہیں الحمدللہ. پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں, اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہے, پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد, سحری کے 6, 7, 8, 10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا, خالی, اور وہ ٹینشن ہوگی. نہیں یاری بات سمجھو میرا خیال. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو, کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں, اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے, ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے, انسان کو کس طرف لے کے جاؤ, کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں, کامیاب بننا چاہیے ہمیں, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں, کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے, آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے,
पाबंदियां, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये लीगल है, ये इलीगल है, बहुत सारी और बड़ी खतरनाक किस्म की पाबंदियां भी लगा देता है इस्लाम, जिसका गैर मुस्लिम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि उनसे बचे हम। आप अपनी मर्जी से सो सकते हो इस्लाम में, ईशा से पहले सो सकते हो, बोलो ना, यूं 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 कर दिया करो थोड़ा पता तो चले। नहीं सो सकते। फजर से पहले उठना जरूरी है या नहीं है? अब एक आदमी कह रहा है यार मैं सो रहा हूं लंबा, बस 11 बजे उठूंगा। नहीं भाई, आपको इस्लाम पाबंदी लगाएगा कि आपको अपनी मर्जी से सोने की इजाजत नहीं, उठना पड़ेगा। सर्दी है, वुजू का दिल नहीं कर रहा, यख ठंडा पानी है, इस्लाम क्या कहेगा, गैर मुस्लिम क्या कहेगा, भाई नहीं उठो, या उठ गए हो तो हाथ मुंह मत धो। लेकिन इस्लाम आप पे पाबंदी लगाएगा, आपको हाथ मुंह धोने पड़ेंगे, चाहे ठंड लगे या ना लगे। बल्कि सर्दियों में वुजू करने में हदीस में आता है बहुत ज्यादा सवाब है, ऐसे गुनाह झड़ते हैं जैसे दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं सर्दियों में। फिर इस्लाम आप पे पाबंदी लगाता है हलाल हराम की पाबंदियां, नजर भी उठा के देखने नहीं देता किसी आंटी को। कितनी सख्त पाबंदी है ये, नहीं है? गोरा सोच सकता है इस पाबंदी को, तो नाइट क्लब में जाते हैं, शराब पीते हैं, और इस्लाम कह रहा है कि नाइट क्लब जाके जिना करना तो बहुत ही बड़ा जुर्म है, ला तक़रबुज़ ज़िना, करीब भी नहीं फटकना। कोई आंटी जा रही है इस नीयत से देख लूं कि यार कैसी हैं, ये भी आपके लिए क्या है, नॉट अलाउड। अच्छा, जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके है कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो, वो समझते हैं कि ये कामयाबी है। हकीकत पता है क्या है? जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है वो डिप्रेशन का मरीज बनता है। ये बात खूब अच्छी तरह खोपड़ी में बिठा लो। जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी वो क्या होगा, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाएगा। वजह उसकी है कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती नहीं है। अगर हो रही है ना तो उसका नतीजा निकलेगा कि आप में ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की ताकत खत्म। एक स्टेप ऐसा आता है जहां कोई ना कोई ख्वाहिश आपको कुर्बान करनी पड़ती है। दुनिया में कोई शख्स, फिरौन भी ऐसा नहीं गुजरा कि उसकी हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी हुई हो। सारी पूरी हो रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, एकदम दिमाग खटका ना उसका, ये क्या हो गया भाई, ये तो होता है। जितनी भी आपके अंदर ख्वाहिशात है ना, पूरी करते रहे, कहीं ना कहीं आके कुदरत की तरफ से बैरियर खड़े हो जाते हैं आपकी राह में, और आप ख्वाहिशात पूरी करते करते यूज्ड टू हो चुके होते हो। आपको ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की आदत नहीं रहती। फिर आप जाते हो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, और चीखो पुकार, मार धाड़। जैसे जो बच्चे ज्यादा लाड प्यार में पलते हैं वो बच्चे शोर शराबा ज्यादा मचाते हैं। जिन बच्चों पे माँ बाप का कंट्रोल होता है कि कुछ ख्वाहिशात पूरी कर दी, कुछ पूरी नहीं की, वो बच्चे भी कंट्रोल्ड होते हैं। यकीन ना आए तो जाके मुशाहिदा कर लो। मैंने बहुत से बच्चे जिद्दी देखे, चीजें उठा उठा के फेंक रहे, कोई बात नहीं मानते। वजह उसकी है कि माँ बाप इनकी हर बात मानते हैं। नहीं आ रही समझ में? पता नहीं आप लोग लाडले बच्चे हैं अपने माँ बाप के या लाडले नहीं है, तो ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमने ऐसे बच्चे मार्केट में देखे, हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया। अच्छा, जिस बच्चे के साथ उसका कोई बहन भाई ना हो वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह कि बहुत ज्यादा लाड प्यार इस इकलौते को मिल जाता है। क्या होता है? इकलौते। दूसरा मार्केट में करीबुल उम्र होते नहीं है, 2-4, तो माँ बाप की सारी लाड का और प्यार का मरकज ये इकलौता, इसकी हर ख्वाहिश पूरी। आप में से कोई इकलौता हो तो पेश की माजरत। नतीजा क्या निकलता है? उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू, मार धाड़। वो सोसाइटी में बसा औकात एक कामयाब इंसान बनके सरवाइव नहीं कर पाता।